ربیع الاول کا منانا یا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے۔ اگر ایک صاحب کی 7 اولادیں ہیں اور وہ صاحب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک بیٹا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے والد کی سالگرہ مناتا ہے، یہ کہہ کے کہ میں اپنے والد کی پیدائش کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میرے والد کو پیدا کیا جو اتنے اچھے باپ تھے کہ جنہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ہمیں پالا پوسا۔ ایک بیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کے لیے قرآن پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، دنیا میں آئے تھے چلے گئے، ان کی اب سالگرہ منانے کا کیا فائدہ۔ تو یہ اپنی تھنکنگ کی بات ہے، احسان مندی کے جذبے کی بات ہے، شکر گزاری کا جذبہ ہے اس میں۔ منانا نہ منانا یہ انسان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے۔ اس میں اگر ہم میں سے کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان عظیم ہم پر فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، ہمیں دل سے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اس احسان مندی کا اظہار ایک تو ہم درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سلام اور درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے دن آپ کی سالگرہ اس طرح مناتے ہیں کہ اس میں خوشی کا عنصر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس دن ہم گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اس کلام پاک کے پڑھنے کا جو ثواب ہے، اگر اس ثواب کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیتے ہیں تو یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی ہمارا ذاتی فیصلہ ہوگا کہ اگر ہم اس دن کو خاموشی سے گزر جانے دیں۔ اس کے لیے نہ تو کوئی قانونی دلیل لائی جا سکتی ہے، نہ کوئی شرعی دلیل، صرف یہ ذاتی جذبے کی بات ہے کہ کوئی کس طرح منانا چاہیے۔